اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب ہماری بات ان کے سامنے پوری ہونے لگے گی اور جب ہماری بات کے پوری ہونے کا وقت ان کے سامنے آ پہنچے گا تو ہم ان کے سامنے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گی کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے فوج کو جمع کریں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان سب کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر جھٹلا دیا تھا؟ کیا یہی تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب والی بات ان پر واقع ہو جائے گی، پھر وہ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو ایسا بنایا جس میں ہر چیز دکھائی دے۔ یقیناً ان سب چیزوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں موجود سب کے سب گھبرا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں جنہیں اللہ چاہے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ اور تم پہاڑ کو دیکھتے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پھریں گے بادل کے پھرنے کی طرح۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً تمہارے کاموں سے وہ اچھی طرح باخبر ہے۔ جو شخص اچھائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ عطا کیا جائے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کی ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ اور جو شخص برائی لے کر پہنچے گا تو انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تم لوگوں کو تمہارے اعمال کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ چنانچہ جو لوگ ہدایت قبول کریں گے تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کریں گے،
اور جس نے گمراہی اختیار کی تو تم کہہ دو کہ میں تو صرف باخبر کرنے والا ہوں، اور کہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تمہیں اپنی نشانیاں عنقریب دکھلائے گا تو تم اسے پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سورہ نمل کی تفسیر چل رہی ہے، اب بالکل آج آخری آیتیں ہیں، سورہ نمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کا اپنا ایک انداز ہے کہ آخر میں، سورت کے آخری میں عام طور پر مضامین کو سمیٹا جاتا ہے، اور بعد قیامت اور قیامت کی ہولناکی کو بیان کر کے مکمل عام طور پر کی جاتی ہے۔ یعنی سارے کا مقصد کیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن اس طرح کے حالات آنے والے ہیں۔ چنانچہ قرب قیامت میں بہت سی علامت قیامت کی ظاہر ہوگی، اس میں سے ایک علامت کا آج کی آیت کے اندر تذکرہ ہے، اس کے بعد قیامت کی ہولناکی اور اس دن کی گھبراہٹ وغیرہ کا بیان ہے، اور کیا حالات ہوں گے اس دن انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، اس کی وضاحت آئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا کہ جب ہماری بات کے پوری ہونے کا وقت ان کے سامنے آ جائے گا، یعنی ان سے جو یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کیا آئے گا، ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن اللہ کا عذاب کا تمہیں سامنا کرنا ہے، اور ایک دن یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس بات کے پوری ہونے کا جب وقت آ جائے گا، یعنی جب قیامت قریب ہو جائے گی، تو ہم اس وقت زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ کیا کریں گے اس وقت؟ زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گی۔ وہ جانور لوگوں سے کیا کرے گا؟ بات کرے گا، اور کیا کرے گا؟ یہ بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، کہ دیکھو قرب قیامت میں اس طرح کے علامات ظاہر ہوں گے۔ جیسے ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ جو سورج ہر دن کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق کی طرف سے، وہ مغرب کی طرف سے نکل کر آدھے آسمان تک پہنچے گا، اور لوگ دیکھیں گے پھر وہاں سے وہ غروب ہو جائے گا، اور پھر اپنے معمول کے مطابق مشرق سے نکلے گا۔ بالکل یہ سب علامت قیامت قریب قریب۔ میں ابھی آ رہا تھا فجر پڑھانے، تو اس طرف دیکھا مغرب کی طرف ایک سورج چاند کا بڑا ٹکڑا پڑا ہوا، مجھے لگا کہیں خیر میں قیامت کی علامت تو ظاہر نہیں ہو گئی، ادھر سے کہیں سورج طلوع تو نہیں ہو رہا، یعنی بالکل سورج کے سائز کا، سورج کے سائز کا ایک بڑا چاند مغرب کی طرف دکھا، ابھی میں آ رہا تھا تو یہ ایک قیامت کی بڑی علامت میں سے، کہ لوگ ایک دم ترنت تعجب کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، سورج کدھر سے نکل رہا ہے؟ سورج تو نکلتا ہے ہمیشہ کدھر سے؟ ایسٹ سے، اور ویسٹ میں جا کر ڈوبتا ہے، اور یہاں ویسٹ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ سورج نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی علامتیں آئی ہیں، خروج دجال، دجال کا ظہور دجال، پھر خروج یاجوج ماجوج، اسی طریقے سے ایک آگ کا ظہور ہوگا قرب قیامت میں۔ اسی میں سے ایک بڑی علامت ہے جس کا یہاں قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں ہوگا یہ کہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، یعنی یہ جانور جو آئے گا یہ عام جانوروں کے دنیا میں پیدا ہونے کا جو راستہ ہے، توارد و تناسل کا جو ذریعہ، اس ذریعے سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ زمین کو پھاڑ کر نکلے گا، اور یہ عجیب الخلقت قسم کا ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں آئی ہیں، لیکن جو چیز مستند ہے حدیث میں وہ یہ ہے، یہاں تو قرآن نے یہ کہا کہ ہم اس وقت جب یعنی قرب قیامت میں ہم کیا کریں گے؟ زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اور اس جانور عجیب الخلقت ہوگی، اور اس کی ایک خاص صفت یہ ہوگی لوگوں سے بات کرے گا۔ ابھی تو جانور ہم لوگوں سے بات تو کرتا نہیں ہے، ہم جانور کی زبان نہیں سمجھتے ہیں، جانور ہماری زبان نہیں سمجھتا ہے، لیکن وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ یہاں قرآن نے تو یہ بتلایا اس کے بارے میں، ایک تو عجیب الخلقت ہوگا، زمین سے نکلے گا، عام طریقے سے پیدا نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ احادیث میں جا کر دیکھیں گے تو مستند بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کب نکلے گا، تو یہ بالکل قیامت کے قریب بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر توبہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے جب یہ نکل جائے گا اس کے بعد پھر توبہ کا راستہ بند۔ یہ نکلے گا کہاں سے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتی ہے کہ یہ صفا پہاڑی کے پاس سے نکلے گا، مکہ مکرمہ میں جو صفا پہاڑی ہے وہاں سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد یہ جائے گا کہاں؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور اپنے سر سے مٹی جھاڑے گا۔ یعنی کیسے آدمی کہیں نکلتا ہے تو مٹی زمین سے کوئی اٹھے گا تو کیسا اٹھے گا؟ مٹی میں بالکل ڈوبا ہوا اٹھے گا۔
اس طریقے سے نکلے گا اور یہ سر جھاڑے گا، اور اس کے بعد یہ لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ ہر کافر اور مومن کو پہچانے گا کون کافر ہے اور کون مومن ہے، بلکہ یہ آگے بڑھ کر کافروں کے چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر نشان ڈال دے گا اس کے کافر ہونے کا، یعنی پوری دنیا جان جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی یہ آ کر تمام کافروں کے اوپر ایک مہر لگا دے گا کہ یہ کیا ہے، کافر ہے۔ یہ بہت مستند احادیث میں جو چیزیں اس کے بارے میں آئی ہے، باقی اور بھی بہت سی تفصیلات آئی ہے، اس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک علامت ظاہر ہوگی، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور بالکل قریب ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ صفا پہاڑی کے پاس سے ایک جانور نکلے گا جو عجیب الخلقت قسم کا ہوگا، عام تناسل سے وہ دنیا میں نہیں آئے گا، کعبہ تک پہنچے گا، مقام ابراہیم حجر اسود کے پاس، وہاں وہ اپنا سر سے بال مٹی وغیرہ جھاڑے گا، پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے گا، پوری دنیا کے لوگوں کو پہچانے گا اور لوگوں سے بات کرے گا۔ اب لوگوں سے کیا بات کرے گا، اس کے بارے میں دو طرح کی بات ہے۔ ایک تو یہاں قرآن نے کہا کیا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ جب یہ کہتا تھا اور قرآن نے جب یہ بیان کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جب قرب قیامت کی علامات بیان کی تھی، تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا بھی ہونے والا۔ دیکھ لو آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آج زمین سے نکلنے والا ایک جانور ہے جو تم سے بات کر رہا ہے، اور احادیث کے سامنے رکھ کر لوگوں نے بتلایا کہ یہ لوگوں سے ہر طرح کی باتیں کرے گا۔ جب یہ نکلے گا، جیسے کہ انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے نا، ویسے یہ بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ قرآن نے کہا ایک تو یہ علامت بیان کی، یعنی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کب ہوگا، تو ہم ان کو بتا دے رہے ہیں، یعنی پیچھے کئی جگہ بھی پیچھے آیت آئی نا جس میں اس کی تفسیر آئی تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو تعین قیامت نہیں ہوتا تھا، تعین وقوع قیامت نہیں ہوتا تھا، تو یہ قیامت کا انکار کر دیتے تھے۔ یعنی قیامت آئے گی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کب آئے گی اس کو نہیں بتلایا گیا، اس کو نہیں، اس کا جواب کیا دیا گیا، چونکہ یہ غیب کی خبر ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال تم مت کرو۔ ہاں اس کے علامات کو بتلایا گیا، اس کے پیچھے بھی اللہ کے مسئلے تو حکمت۔ بھائی اگر یہ کہہ دیا جائے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے آپ کے سامنے کہ آج دن میں 12 بجے اولا برسے گا، یقینی طور پر کیا برسے گا، اولا برسے گا اور برف باری ہوگی، پتہ ہے ابھی سے آپ گھبرائیں گے نہیں گھبرائیں گے کہ کیا کرے، کیسے حفاظت کرے، کیسے دکان سامان سبزیاں کیسے بچے گی، یہ فکر ہو جائے گی نا۔ لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ سمبھاونا ہے کہ اس طرح کی ہوائیں چلیں گی، اولا بھی برس سکتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی انسان کو۔ اگر یہ بتلا دی جاتی کہ فلاں سن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں بجے، فلاں وقت میں کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، بتائیے ہمارا سکون سے ایک سانس بھی لے پاتے ہیں؟ ایک ڈر اور خوف دل و دماغ میں کیا ہوتا، چڑھ جاتا اور سوار ہو جاتا، لیکن وہ نہیں، اس کو چھپا لیا گیا۔ ہاں علامت بتلائی گئی، دیکھو قرب قیامت میں دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تھوڑی دیر کے لیے نکلے گا، ایک آگ کا ظہور ہوگا، ایک جانور زمین کو پھاڑتے ہوئے تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، تم سے وہ بات کرے گا۔ کتنی بڑی بات بتائیے، آج کوئی جانور تو انسان سے بات کرتا نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ تو علامت قیامت کو بتلایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور متعینہ طور پر قیامت کے وقوع کا وقت نہیں بتلایا گیا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، کو اس دن سے ڈرو۔ کس دن؟ جس دن ہم یہ کریں گے، قیامت کے دن کے حالات کو جانو۔ تمہیں قیامت کب آئے گی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس دن کیا کیا واقعات ہوں گے، کیا حالات بنیں گے، اس کو اصل جانو، اور اس دن سے ڈرو۔ اس کو جان کر اپنے لیے کیا کرو، عبرت کا سامان تیار کرو۔ کیا ڈرو کہ جس دن ہم ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کے فوج کو اکٹھا کر کے لا کر جمع کریں گے تمہارے سامنے جو دنیا میں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی مکذبین کی ایک صف کھڑی کر دی جائے گی۔ ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا جو لوگ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا کرتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی الگ صف بندی کر دی جائے گی، ایک الگ طرف لا کے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر
حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے، کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اللہ کہے گا اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، ہماری آیتوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر ہی تم اس کا انکار کر رہے تھے۔ ارے کبھی سمجھتے تو، غور تو کرتے، کیا تمہارے سامنے وحی کی شکل میں آ رہا ہے، کیا رسول بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھتے تو پہلے، بنا سمجھے بس آئے کوئی آیت نازل ہوئی اور تم اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اما ذا کنتم تعملون، کیا یہی تم کرتے تھے؟ وقال قول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون، اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے سلسلے میں جو عذاب کی بات کہی گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا نا، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کا انکار کر کے، تو اس کے مقابلے میں جس سزا کا ان کو دھمکی دی جا رہی تھی اس سزا کے پورے ہونے کا وقت ہو جائے گا۔ فہم لا ینطقون، پھر ان کے اندر ایک لفظ بولنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہے گی، کچھ نہیں بول پائیں گے، وہاں پر کوئی حجت بازی نہیں کر پائیں گے، بالکل بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا، اس بات کی نصیحت کر رہا کہ دیکھو ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کو پھر نے کہا الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار، ان سے کہا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے رات کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر لوگ سکون حاصل کرتے ہیں۔ رات کو ہم نے سکون حاصل کرنے کے لیے دن بھر کی تھکاوٹ، دن بھر کی پریشانی، دن بھر کا شور و شرابہ ہم اور آپ رات میں چند گھنٹے نیند لے کر بھول جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تازہ دم ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم اس سے پہلے والے دن میں تھکے بھی تھے، دن بھر کام بھی کیے تھے، دن بھر دوڑ دھوپ کا مشغلہ بھی رہا تھا۔ تو کہا دیکھو ہم نے رات کو ایسا بنایا کہ اس میں کیا کریں، لوگ سکون حاصل کریں، اور دن کو ایسا بنایا کہ اس میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، مطلب دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، دن میں ہر چیز واضح ہے، اب جو کرنا ہے دن میں کرو، جب ساری چیزیں تمہارے سامنے کھل کر ہیں، ساری چیزوں کو تم دیکھ سکتے ہو، ساری چیزیں تمہاری نظروں کے سامنے، ساری چیزیں لائٹ میں ہیں، کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے، تو اب تم کو جو کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرتے چلے جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات، دیکھو ہم نے رات اور دن کا کتنا زبردست ہم نے اختلاف رکھا ہے کہ رات سے سکون اور دن سے معاش، دن میں ہر چیز تمہارے سامنے، دن میں اپنے امور کو انجام دو، اپنے کام کو پورا کرو، اور رات میں آرام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشن شمع جل رہی ہے ان کے لیے ان سب چیزوں میں کیا ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قیامت کی قریب جو علامت اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ سور میں پھونکا جائے گا، اس وقت آسمان اور زمین میں موجود سب کے سب گھبرا اٹھیں گے، سب کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب کے سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ یہ چاہے کہ وہ نہیں گھبرائیں، یعنی اللہ جن لوگوں کو اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا وہی لوگ محفوظ رہ پائیں گے، ورنہ سور میں پھونکے جانے کے بعد سب کے سب گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ سور کے بارے میں آپ کو 2-3 باتیں پتہ ہے پہلے سے بھی کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ لوگ گھبرائیں گے اور ایک مرتبہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ فصعق لفظ آیا ہوا یوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، اور یہاں لفظ آیا ہے ففزع، ایک مرتبہ لوگ گھبرا اٹھیں گے اور ایک مرتبہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ ساری قیامت کے قائم ہونے کی علامت ہے، بنیادی طور جب قیامت قائم ہونے کا حکم ہوگا تو سور کے اندر فرشتہ پھونک دے گا۔ دوسری بات، یعنی بعض لوگوں نے 3 مرتبہ سور پھونکے جانے کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، وہ غلط ہے، اصل چیز کیا ہے؟ 2 ہی مرتبہ سور قرب قیامت میں، قیامت کے قائم کرنے کے لیے سور پھونکے جانے کا جو واقعہ ہوگا وہ 2 مرتبہ ہوگا۔ اور ایک بات جو حدیث سے ثابت وہ یہ ہے کہ جس فرشتے کی یہ ذمہ داری ہے نا سور پھونکنے کی، جس فرشتے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سور پھونکے گا، وہ ایک عرصے سے، ایک زمانے سے اس سور میں منہ لگا کے بالکل تیار کھڑا ہے، یعنی ادھر حکم ہو اور ادھر پھونک مار دے،
یعنی کہتے ہیں مؤذن صاحب بالکل مائک پر اپنے منہ کو لگاتے ہیں اور دیکھتے رکھتے ہیں گھڑی میں کہ اذان کا وقت ہوا، ادھر آپ فوراً اللہ اکبر کی ندا بلند کرنی ہے۔ اسی طریقے سے سور پھونکنے والا فرشتہ بالکل اس سور میں اپنا منہ لگا کر کھڑا ہے کہ ادھر اللہ کا حکم ہو اور ادھر سور میں پھونک دیا جائے۔ اور اس کی جو کیفیت بیان کر دی گئی کہ سب کے سب گھبرا اٹھیں گے، فَفَزِعَ کوئی اس گھبراہٹ سے بچنے والا نہیں، الا من شاء اللہ مگر وہی بچے گا جنہیں اللہ بچائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں، اس سے مراد شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شہداء اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کرنے والے لوگ کیا رہیں گے؟ اس گھبراہٹ سے، سور پھونکے جانے کے بعد جو گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوگی اس سے وہ محفوظ رہیں گے۔ وَكُلُّنَا لَهُ دَاخِرِينَ اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور قیامت کی علامت بتلائی کہ دیکھو وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ جب دیکھتے ہو تو یہ محسوس کرتے ہو کہ وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ ہمارا پہاڑ کو دیکھتے ہیں نا، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ وہ اپنی جگہ پہ مضبوطی سے جمے ہوئے، حالانکہ وہ اسی طرح پھریں گے جیسے بادل پھرتا ہے۔ ہمارا بادل کو دیکھتے ہیں نا تو معلوم تو ہوتا ہے کہ کیا ہے، بادل اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ ان پہاڑوں کو چلا دے گا، ان پہاڑوں کو چلا دے گا اور یہ بھی بادل کی طرح پھرنے لگیں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء یہ سب کے سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون تم جو بھی کرتے ہو سب سے اللہ کیا ہے؟ باخبر اور واقف ہے۔ لہذا من جاء بالحسنہ جو کیا لے کر آئے گا؟ نیکی، نیک عمل لے کر جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، فلہ خیر منہا تو اسے اس کے نیک عمل سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ جو بدلہ ملے گا وہ اس کے برابر کا نہیں ہوگا بلکہ اس سے اچھا ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ دیکھیے پیچھے آئی نا آیت کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ گھبرا اٹھیں گے، لیکن یہاں کہہ دیا گیا کہ جو نیک عمل لے کر آئیں گے وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وہ لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، مامون ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو لوگ برا عمل لے کر حاضر ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کو کفر و شرک کے اندر، گناہ اور فسق و فجور کے اندر گزارا ہے، ان کی حالت یہ ہوگی فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ان سب کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے منہ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے۔ منہ کے بل آپ دیکھیں گے آج کل نوجوانوں کا یہ فیشن ہو گیا ہے، وہ پیٹھ کے بل نہ سو کر منہ کے بل سوتے ہیں۔ جہنمیوں کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنمیوں کو منہ کے بل لا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی لیے منہ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون کہہ دیا دیکھو تمہیں جو بھی سزا دی جائے گی نا کل قیامت کے دن وہ تمہارے عمل کے بدلے میں ہی دی جائے گی، الگ سے تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی ہونے والا نہیں ہے۔ تم جتنا گناہ لے کر آؤ گے، جس درجے کی گناہوں کو لے کر آؤ گے، جس درجے کا تمہارا کفر و شرک ہوگا، اسی کے اعتبار سے تمہیں سزا کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو انما امرت آخری بات جو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلائی جاتی تھی کفار مکہ کے سامنے، یہ تھی کہہ دو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بھائی مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا رہا ہوں جس نے اس شہر کو انہیں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہا ہوں جس نے اس شہر کو محترم بنایا۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اس شہر کے رب کی میں عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے۔ اس شہر کی معزز ہونا، اس کا محترم ہونا، اس کا مکرم ہونا، اس کا قابل احترام ہونا، اس کا قابل عزت ہونا اور حرم ہونا، احترام اور محترم جو بھی چیزیں اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کر رکھا ہے۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔
اور اس بات کو حکم دیا گیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھوں، قرآن سمجھوں، قرآن تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ لہذا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو بھی ہدایت کو قبول کرے گا، جو بھی صحیح راستے کا انتخاب کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کی ذات کو یہ مفید ہوگی۔ جس نے ہدایت کو اپنایا تو ہدایت اس کی ذات کے لیے نافع بنے گی۔ ومن ضل، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کو آپ کہہ دو فقل انما انا من المنذرین کہ تمہاری گمراہی اختیار کرنے سے میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ میں صرف اور صرف تمہیں قیامت کے حالات سے، جہنم سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے باخبر کر دوں۔ میں صرف متنبع کرنے آیا ہوں، میرا کام کسی کو ہدایت دینا ہے، کسی کو گمراہی پر چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر میرے توجہ دلوانے کی وجہ سے تم ہدایت قبول کر لو گے تو تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا، اور گمراہی اختیار کرو گے تو نقصان بھی تمہیں ہونے والا ہے، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ میرے اوپر جو ذمہ داری تھی بحیثیت نبی اور رسول وہ میں نے ادا کر دی۔ وَقُلْ الحمد للہ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمہیں اپنی نشانی ان قریب دکھلائے گا اور تم پھر پہچانو گے۔ آج تم انکار کر رہے ہو نا اللہ کی نشانیوں کا، آج کہا جا رہا ہے تم سے کہ قیامت آئے گی، تم انکار کر رہے ہو، کل جب اللہ تمہیں قیامت دکھلائے گا تو تم اس کو پہچان جاؤ کہ ہاں یہ قیامت ہے، اس وقت تم جھٹلا نہیں پاؤ گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے ہر عمل سے تمہارا پروردگار واقف ہے، تمہارے کسی بھی کام سے اللہ غافل نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وآخر دعوانا